محترم ناظرین، اس کائنات میں ایسے ایسے ظالم اور بدبخت بادشاہ بھی گزرے ہیں کہ جو اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے تھے اور انہوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ انہی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نمرود بھی تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اس بادشاہ کا قصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا ہے، اور یہ اس لیے بیان فرمایا کہ آنے والی نسلیں یہ جان سکیں کہ تکبر اور غرور صرف اور صرف اللہ کی ذات کو زیبا ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کوئی تکبر و بڑائی کا دعویٰ کرے گا وہ نیست و نابود ہو جائے گا، جس طرح سے نمرود تباہ و برباد ہوا۔ ناظرین، اس واقعے میں آج کے فرعونوں کے لیے عبرت کا سبق ہے۔ آج کے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو نمرود یا فرعون بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے نمرود کا عبرت ناک واقعہ پیش ہے، تاکہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور ہوش کے ناخن لیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نمرود کون تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تفسیر ابن کثیر کے مطابق نمرود بادشاہ کا پورا نام نمرود بن کنان بن سام بن نو تھا۔ اس کا پایا تخت بابل تھا۔ اس کے نسب میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں دنیا کی مشرق مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 ہوئے، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر۔ مومنوں میں حضرت سلیمان بن داؤد اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ چونکہ ایک مدت مدید اور عرصہ بعید سے یہ بادشاہ چلا آتا تھا، اس لیے دماغ میں رونت اور انانیت آ گئی تھی۔ سرکشی اور تکبر، نخوت اور غرور طبیعت میں سما گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں 400 سال تک حکومت کرتا رہا تھا۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت تھے اور اس کے مقرب تھے۔ روایت بتاتے ہیں کہ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلا دیا کرتی تھیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعضوں نے تحریر فرمایا کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ واللہ العلم۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جب ہی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں علل اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہ دیا۔ آپ اور آپ کے چند متبعین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جاں بلب ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی، اور آپ نے اس کو اپنے متبعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا اور اپنی دعوت و تبلیغ کو جاری رکھا۔ روایت بتاتی ہیں کہ نمرود نے آپ کے کلمہ حق کی تبلیغ سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ کے ساتھ مناظرہ کیا۔ اس مناظرے کی تفصیل اس طرح سے نقل کی جاتی ہے، نمرود نے سوال کیا، اے ابراہیم بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اے نمرود میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود بولا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی، اور بولا کہ دیکھ لو کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھامڑ آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا مطلب سمجھ بیٹھا، اس لیے
آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل سن کر نمرود مبہوت و حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا واز علل اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ ناظرین، قرآن مجید نے اس مناظرے کی رویداد ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے، اے محبوب، کیا تم نے دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا، میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا، اللہ سورج کو لاتا ہے اور پورب سے، تو اس کو پچھم سے لیا۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 258۔ ناظرین، نبی کی بھی اپنی ہی شان ہوا کرتی ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو خلیل اللہ کا لقب ملا، ان کی شان تو اپنی ہی تھی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان مقرب بندوں کو پاکیزہ صفات کے ساتھ پیدا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اپنی ابتدائی زندگی سے ہی ہر طرح کے گناہ اور شرک سے پاک رہتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام خلت نبوت سے سرفراز ہو کر گھر تشریف لائے، دیکھا کہ سامنے والا سنگ تراشی میں مصروف ہیں۔ والد نے غضبناک نگاہوں سے بیٹے کو گھورتے ہوئے سوال کیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کا سوال نظر انداز کر کے جھک کر ایک تراشیدہ چھوٹا سا بت اٹھایا اور ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت سے والد سے مخاطب ہوئے۔ قرآن کریم نے باپ بیٹے کے مکالمے کو یوں بیان فرمایا ہے، ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا جان، مجھے ایسا علم ملا جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ چلا دوں گا۔ اب شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے اور آپ شیطان کے ساتھ ہی ہو جائیں۔ اس نے یعنی باپ نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، جا، ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 تا 47۔ ناظرین، یہ بات تو یقینی ہے کہ نبوت مل جانے کے بعد کسی بھی نبی کا جو کام ہوتا ہے وہ توحید کا پرچار ہی ہوتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے، اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام بھی منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد اسی کام میں مصروف ہو گئے جس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ عید کا تہوار آ گیا۔ قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ در حقیقت وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے اکثر ان کے باپ آزر کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور آخر میں کلہاڑے کو بڑے بت کے کاندھے پر لٹکا کر اپنے گھر آ گئے۔ شام کو جب قوم میلے سے واپس آئی تو بت خانے میں تباہی کا منظر ان کا منتظر تھا۔ ناظرین، قرآن کریم اس واقعے کا نقشہ یوں پیش کرتا ہے، کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سر نیچا کر کے بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 58 تا 65۔ روایت بتاتے ہیں کہ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کسی کا کوئی کام نہ ہوتا تو منت مانتا کہ اگر مجھے شفا ہو گئی یا میرا کام مکمل ہو گیا تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دوں گا۔ کہتے ہیں ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا
تو ایک بہت گہری خندق کھودی گئی، لکڑیوں کے اس ڈھیر کو اس میں ڈالا گیا۔ کہتے ہیں کہ بہت گہرائی میں ہونے کے باوجود بھی لکڑیوں کا ڈھیر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جس دن لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگائی جانی تھی، اس سے پہلے شیطان نمرود کے دربار میں پہنچا اور بولا، بادشاہ سلامت، جب لکڑیوں کے اس پہاڑ میں آگ لگے گی تو اس کی تپش کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکے گا، لہٰذا آپ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ ناظرین، یہ وہ سوال تھا کہ جو نہ نمرود کے کند ذہن میں آیا تھا اور نہ ہی اس کے مشیروں اور مصاحبوں کے۔ شیطان نے جب نمرود کو پریشان دیکھا تو فوراً بولا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا، تم بس ایسا کرو، اپنا ایک بہترین شخص میرے حوالے کر دو، میں اسے ایک ایسی مشین بنانا سکھا دوں گا جس سے کسی بھی چیز کو کافی دور تک پھینکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قوم میں سے ایک بہترین کاریگر کو تلاش کر کے شیطان کے حوالے کر دیا گیا۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو مشین بنائی گئی اسے منجنیق کا نام دیا گیا۔ سنگ باری کی دستی مشین ایک مقام پر کھڑی کر دی گئی۔ کہتے ہیں منجنیق بنانے والے شخص کا نام ہیزن تھا۔ وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے منجنیق بنائی، جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ ناظرین، تاریخی روایت میں آتا ہے کہ شہر کے لوگ کئی ماہ تک میدان میں لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ دراصل قوم نمرود لکڑیاں جمع کرنے کا کام اپنے باطل معبودوں کی خوشنودی کے لیے کر رہی تھی، تاکہ پتھر کے وہ سب معبود ناراضی ختم کر دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہونے والے نقصان کی تلافی ہو سکے۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد 7 دن اور رات پوری قوم اس میں آگ لگا کر اسے بھڑکاتی رہی، یہاں تک کہ اس کے شعلے فضا میں آسمان تک اس قدر بلند ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر سے گزر تو جل جائے۔ آگ اپنے غیظ و غضب کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ اللہ کے خلیل کو موٹی رسیوں میں جکڑ کر منجنیق کے پلڑے میں بٹھا دیا گیا۔ ابلیس کے مکروہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ بھیس بدل کر اس پورے عمل کی نگرانی کر رہا تھا۔ جس وقت پیغمبر خدا منجنیق کے ذریعے آگ کے اس خوفناک سمندر میں ڈالے جانے والے تھے، اس وقت ملائکہ سمیت زمین و آسمان کی سب مخلوقات چیخ اٹھی کہ یا رب، تیرے خلیل پر کیا قیامت گزر رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ، اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اور میرا حال دیکھ رہا ہے۔ جبریل امین نے عرض کیا، آپ کو مجھ سے کسی قسم کی مدد کی حاجت ہے تو حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ فرمایا، حاجت تو ہے، مگر آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے۔ قصص الانبیاء میں مولانا مفتی محمد شفیع صفحہ نمبر 175 میں لکھتے ہیں۔ ناظرین، علامہ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ جب مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھانے لگے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا کو ورد زباں بنائے ہوئے تھے، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد و لک الملک لا شریک لک۔ اور حضرت امام بخاری نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا، اے میرے اللہ، تو آسمان میں تنہا ہے اور زمین میں تیری عبادت کرنے والا تنہا۔ ناظرین، اگرچہ اس حوالے سے روایت مختلف ہیں، لیکن حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو ہی پکارا اور فرشتوں کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو مخاطب کیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ سورہ انبیاء میں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والا نہ کہتا تو اس آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی بھڑکتی آگ کے گل و گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا، اور اس طرح اللہ نے اپنے نبی کو مشرکین کی شیطانی سازشوں سے محفوظ فرمایا۔ علامہ ابن کثیر قصص الانبیاء میں تحریر کرتے ہیں کہ ابن عباس اور سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا، اس وقت بارش برسانے والا فرشتہ سخت اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے گا کہ میں موسلا دھار بارش برساؤں۔
لیکن اللہ کا حکم اس کی سوچ سے بھی زیادہ برق رفتار تھا اور اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا تھا۔ روایت بتاتے کہ نازک لمحات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آپ علیہ السلام کی جبین اطہر پیشانی سے پسینہ پہنچ رہے تھے اور اس پسینے کے علاوہ کوئی اور تکلیف آپ کو نہیں پہنچی۔ جیسا کہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے سپرد کیا گیا، اس روز آگ سے تپش و گرمائش ختم کر دی گئی تھی، جس کی بنا پر نہ لوگوں کے چولہے گرم ہو سکے اور نہ ہی آگ سے کوئی کام لیا جا سکا۔ اور ایک روایت میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندھی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ اور نہ جلایا۔ ناظرین، حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا اور 1 میل تک سایہ ٹھنڈک اور سلامتی تھی اور سرسبز باغ گل و گلزار بن گیا تھا، جبکہ آس پاس آگ اپنے شعلوں اور شراروں کے ساتھ بھڑک رہی تھی اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سے سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو آزر نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر اس حالت میں دیکھتے ہوئے کہے، جس کا ترجمہ اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ اسی طرح ابن عساکر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدہ نے جب اپنے لخت جگر کو گل و گلزار میں یوں مطمئن دیکھا تو پکارا، اے میرے بیٹے، میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کے تیرے ارد گرد کی آگ کی حرارت سے مجھے نجات دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، جی اماں۔ پھر آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب چلیں اور آگ نے انہیں کچھ نہ کہا۔ پھر بیٹے کے پاس پہنچ کر بیٹے کو گلے سے لگایا اور بوسہ دے کر واپس لوٹ آئیں۔ ناظرین، جب نمرود نے سرکشی کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے لشکر کو لاؤ، میں اپنا لشکر لاتا ہوں، اور مقابلہ کرنا چاہا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یہ نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو ہی اس کو ہلاک کر۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور نمرود کے لشکروں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی فوج بھیجی جو دنیا کی ادنا مخلوق تھی، یعنی مچھروں کا لشکر بھیجا جس نے اس قوم کو تباہ کر ڈالا۔ ناظرین، روایت بتاتی کہ نمرود کی قوم پر مچھروں کا عذاب بھیجا گیا۔ مچھروں کی زیادتی کا یہ حال تھا کہ ان سے سورج چھپ گیا تھا، زمین پر دھوپ نہ آتی تھی، مچھروں نے ان کے خون چوس لیے، گوشت چاٹ لیے، سوائے نمرود کے باقی سب کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں۔ نمرود دیکھتا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا۔ پھر ایک مچھر اس کے ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا اور 400 سال تک مغز کاٹتا رہا۔ جب اوپر سے دھمک پہنچتی تو کاٹنا چھوڑ دیتا ورنہ کاٹتا۔ چنانچہ دن رات اس کے سر پر جوتے اور تھپڑ پڑتے رہتے تھے۔ اب اس کے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو آئے اس کے سر پر جوتا رسید کرے۔ اس سے پہلے 400 سال بہت آرام سے سلطنت کی اور 400 برس پٹتا رہا، پھر اسی حالت میں ذلت کے ساتھ مرا۔ کہتے ہیں اس کی عمر 800 سال سے کچھ ہی زیادہ ہوئی۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ نمرود کے حوالے سے اور نمرود کی آگ کے حوالے سے اور نمرود کے انجام کے حوالے سے جو تاریخی روایت میں ملتا ہے۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ ایک دن حضرت سارہ نے عرض کیا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضروریات دنیا میں، یعنی کھانے پینے کی اشیاء اور رہنے کے مکانات کی تو کوئی کمی نہیں، البتہ اولاد کی کمی ہے، اس لیے آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نواز دے، یعنی ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ ہمارے لیے تسکین و راحت کا سبب بن جائے۔ اس طرح حضرت سارہ کے کہنے پر اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کا حضرت ہاجرہ سے نکاح ہو گیا۔ ناظرین، قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے دعا یوں منقول ہے، رب ہب لی من الصالحین، سورہ صافات میں، الہی مجھے نیک اولاد دے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ارشاد فرمایا، فبشرنا بغلام حلیم، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک بردبار لڑکے کی۔ اس بشارت سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ہے، کیونکہ علامہ علوسی حلیم کی تفسیر کرتے فرماتے ہیں آپ کو بشارت دی گئی کہ آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جائے گا جو حلیم ہوگا۔ اس سے بڑھ کر علم کی اور کیا مثال ملے گی؟ جب آپ بلوغ کے قریب تھے تو آپ کے والد نے آپ کو کہا کہ میں تمہیں خواب میں ذبح کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں سے پائیں گے۔ ناظرین، یہ علم تو بالغ ہونے سے پہلے کا ہے، ذرا سوچئے کہ بالغ ہونے کے بعد
آپ علیہ السلام کے حلم کا کیا مقام ہوگا؟ اس بحث سے واضح ہوا کہ بیان کی گئی آیت میں اسماعیل علیہ السلام کی بشارت ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام کی بشارت قرآن میں یوں بیان فرمائی، بس ہم نے اسے یعنی حضرت سارہ کو اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ مفسرین فرماتے کہ حضرت سارہ کو بشارت دینے کی وجہ یہ تھی کہ اولاد کی خوشی عورتوں کو بنسبت مردوں کے زیادہ ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت سارہ کی اولاد نہیں تھی، اس لیے زیادہ خوشی ان کو ہی حاصل ہوئی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل پہلے پیدا ہو چکا تھا۔ ناظرین، مفسرین فرماتے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دینے سے اس طرف اشارہ تھا کہ سارہ کی عمر اتنی بڑی ہوگی کہ اپنے اسحاق کے بیٹے یعقوب کو بھی دیکھیں گی۔ روایت بتاتی ہیں کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 90 سال تھی۔ تفسیر جلالین میں 99 سال مذکور ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 120 سال تھی۔ اسی لیے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے تعجب کرتے ہوئے کہا تھا، عجیب بات ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوگا جبکہ میں بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بوڑھے ہیں، بے شک یہ تو بہت ہی تعجب ناک بات ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اسحاق علیہ السلام چھوٹے اور اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں۔ روایت بتاتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرما دیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یعنی ان کی پیدائش کے 13 سال بعد اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام تینوں نبی ہوئے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہر ایک کو نبی کیا۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند ناموری رکھی۔ ناظرین، اس آیت میں اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف اتنی لمبی ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، اور اس آیت سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرنے اور اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی جزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے، پوتے اور مال و دولت سے نوازا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا، اللہ کا رسول اور نبی تھا، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا اور اپنے رب کو پسند تھا۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو وعدہ بھی کیا اسے ضرور پورا فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اور آپ کا ایک ساتھی کہیں جا رہے تھے تو شہر کے قریب پہنچ کر آپ کے ساتھی نے کہا، یہاں میں بیٹھتا ہوں اور تم شہر جا کر کھانا خرید کر لاؤ، یا تم بیٹھو اور میں کھانا خرید کر لاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارا یہاں انتظار کروں گا اور تم ہی چلے جاؤ، کھانا خرید لاؤ۔ وہ گیا اور بھول گیا۔ 3 دنوں کے بعد اسے یاد آیا، یا بعض روایت میں ہے کہ 1 سال کے بعد وہاں لوٹا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں ہی موجود تھے۔ اس نے تعجب سے پوچھا، تم ابھی یہاں ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وعدے کے مطابق منتظر تو رہنا ہی تھا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں ایک اہم واقعہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو حرم کی سرزمین میں چھوڑنے کے حوالے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا کہ آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی زوجہ ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو حرم کی سرزمین میں چھوڑاؤ۔ اس وقت وہاں کوئی شہر اور آبادی نہیں تھی، بلکہ بیابان جنگل تھا۔ ناظرین، مفسرین کے نزدیک آپ علیہ السلام کو وہاں چھوڑنے کا حکم دینے میں ایک تو امتحان لینا مقصود تھا، پھر کعبہ شریف کی تعمیر اور مکہ مکرمہ کو آباد کرنا مقصود تھا، اور حضرت سارہ سے ہجرت کے وقت جو وعدہ کیا تھا کہ تمہاری بات مانی جائے گی، اس وعدے کا پاس کرانا بھی مقصود تھا، کیونکہ حضرت سارہ نے پہلے تو ہاجرہ سے نکاح کرنے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت اسماعیل کی پیدائش کے بعد اپنی اولاد نہ ہونے پر غیرت بھی کھائی اور اللہ کے حضور درخواست کی کہ ابراہیم کو حکم دو کہ اپنے اس بیٹے اور اپنی زوجہ ہاجرہ کو مجھ سے دور چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان کو حرم کی سرزمین میں چھوڑاؤ۔ ناظرین، روایت بتاتی کہ جہاں آج زمزم ہے وہاں ایک درخت تھا۔ اس وقت نہ مکہ تھا اور نہ ہی کسی انسان کا وہاں بسیرا تھا، اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک تھیلے میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزے میں کچھ پانی ماں بیٹے کے حوالے کرتے ہوئے ان کو زمزم کی جگہ ایک درخت کے نیچے چھوڑتے ہوئے واپس لوٹے تو حضرت ہاجرہ نے آپ کا پیچھا کرتے پوچھا، اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی ہمارا غمخوار مونس و ہمدم نہیں، اور نہ ہی یہاں کوئی آبادی ہے کہ کھانے پینے کی چیز مل جائے۔ کئی مرتبہ ہاجرہ کے پوچھنے پر بھی آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، تو پھر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا، اچھا، ہمیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے،
یہ کہتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر لوٹ آئیں۔ روایت بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گھاٹی کے پاس پہنچے جہاں سے آپ علیہ السلام کو اپنی زوجہ اور بیٹا نظر نہیں آ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی طرف توجہ کی۔ اس وقت صرف بیت اللہ کی بنیادیں ایک ٹیلے کی مانند نظر آتی تھیں۔ یہاں آپ علیہ السلام نے یوں دعا کی: اے ہمارے رب، میں نے بسا دیا اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کھیتی باڑی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے کہ تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں، اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ ناظرین، روایت بتاتی کہ حضرت ہاجرہ اپنے بچے حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہی یہاں تک کہ مشکیزے میں جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا اور کھجوریں بھی ختم ہو گئیں۔ حضرت ہاجرہ بھی بھوکی پیاسی ہو گئیں، دودھ کا بننا بھی ختم ہو گیا، بچہ بھی بھوک پیاس سے پریشان حال تھا، اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ بچے کا یہ حال ماں سے برداشت نہ ہو سکا۔ آپ قریب ایک پہاڑی صفحہ پر چڑھتی ہیں کہ کہیں سے پانی کا پتہ چل جائے یا کوئی انسان نظر آئے، پھر اسی خیال سے مروہ پر آتی ہیں۔ درمیان میں نشیبی جگہ جب پہنچتی ہیں جہاں سے بچہ نظر نہیں آتا، وہاں دوڑتی ہیں۔ جب نشیبی جگہ کو عبور کر لیتی ہیں اور ایسی جگہ پہنچتی ہیں جہاں سے بچہ نظر آنے لگتا ہے تو وہاں آہستہ ہو جاتی ہیں۔ مروہ پر پہنچ کر بھی پانی یا کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ آپ بے قراری کے عالم میں پھر صفا پر، پھر مروہ پر 7 چکر ایسی لگا دیتی ہیں۔ آخری مرتبہ مروہ پر آپ نے ایک آواز سنی، اپنے آپ کو کہنے لگی خاموش۔ خیال کیا شاید میرے اوسان خطا ہو گئے، یہاں کون ہے؟ یہ مجھے ویسی آواز آ رہی ہے۔ پھر دوبارہ آواز سننے پر کہا کہ اگر یہاں کوئی فریاد کو سن کر پہنچنے والا ہو سکتا ہے تو فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ دیکھا تو بچے کے قریب ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اسماعیل کی ایڑی کے پاس اس نے اپنی ایڑی یا پر مارا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے کی جگہ سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کے ارد گرد بند باندھ کر ایک حوض کی شکل دے دی۔ وہ پانی جوش مار رہا تھا۔ آپ نے خود بھی پیا، بچے کو بھی پلایا اور پانی کو کہا زم زم، رک جا رک جا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم کرے، اگر آپ زمزم کو اسی طرح رہنے دیتی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اس سے جلدی سے چلو نہ بھرتی تو زمزم جاری چشمہ ہوتا۔ روایت بتاتے کہ اسی طرح حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے جب چشمے سے پانی پیا تو آپ کا دودھ بھی جاری ہو گیا جو بچے کو پلایا، اور فرشتے نے آپ کو کہا تم کوئی خوف نہ کرو کہ تم ضائع ہو جاؤ گی، بے شک یہاں بیت اللہ ہے، اس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کا باپ کریں گے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ روایت کے مطابق کچھ وقت کے بعد وہاں سے جرہم قبیلے کا گزر ہوا جنہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں۔ انہوں نے خیال کیا کہ پرندے وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہو، یقیناً یہاں کہیں پانی ہوگا۔ انہوں نے اپنے ایک شخص کو بھیجا جس نے دیکھا کہ ایک پانی کا چشمہ ہے، اس کے قریب ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمیں پانی میں شریک کرو تو ہم تمہیں اپنے جانوروں کے دودھ میں شریک کریں گے۔ حضرت ہاجرہ نے ان سے شرط پر معاہدہ کر لیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اس جرہم قبیلے نے ایک لڑکی کا نکاح اسماعیل علیہ السلام سے کر دیا۔ ناظرین، ذرا سوچیں کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا تو بچے کی پیاس کو دیکھ کر بے قرار ہو کر صفا مروہ کے چکر لگا رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کی زوجہ اور اسماعیل کی والدہ کی ادا ایسی پسند آئی کہ تا قیامت حاجی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے وہاں چکر لگاتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ بھی مناسک حج میں کئی مناسک ایسے ہیں جو ہمیں آج بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو نمرود کے حوالے سے تھی۔ آپ نے نمرود کے انجام کا بھی ملاحظہ کیا اور اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے چند واقعات بھی ملاحظہ کیے۔ ناظرین، جانے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سامان میں رکھے۔